نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح ایمان کی 8ویں شاخ، اور ہمارا آج کا عنوان بھی سابقہ عنوان کی طرح ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں آپ حضرات کے سامنے کچھ عرصہ سے بیان کر رہا ہوں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایمانیات سے آگاہی حاصل ہو، ہم ایمانیات کی شاخوں کو سمجھیں، ایمان کی حقیقت کو جانیں، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، ہمارا ایمان بڑھے، اس میں اضافہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے والے بنیں۔ عزیزان محترم، اگر ہمارا ایمان بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا، ایمان کو تازگی ملے گی، ایمان کو بڑھاوا ملے گا، تو ظاہر ہے ہماری عبادت کے اندر، ہماری نیکی کے اندر بھی خشوع خضوع پیدا ہوگا، انہماک پیدا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں خوشنودی ملے گی۔ عزیزان محترم، یہی کچھ مقاصد ہے میرے سامنے ایمانیات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے۔ تو میں اس سلسلہ میں ایمان اور اس کی شاخیں، اس پروگرام کے کئی ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور آج اس کا اگلا ایپیسوڈ آپ حضرات کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ ان دنوں میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں وہ ہیں ایمان کی 8ویں شاخ، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ یہ ایمان کی 8ویں شاخ ہے، اور یہ 8 کی 8 شاخیں ایمان کی بنیاد ہیں۔ ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر ان میں سے کسی ایک شاخ کو بھی نہ مانا جائے، اس کا انکار کر دیا جائے، تو انسان نہ مومن ہوتا ہے نہ وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ان 8 کی 8 شاخوں پر ایمان لانا مسٹ ہے، ضروری ہے۔ انہیں ایمان مفصل میں بیان کیا گیا، جو میں آپ حضرات کے سامنے کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ آج پھر آپ حضرات کے سامنے ایمان مفصل رکھ دیتا ہوں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 شاخیں ہوئیں، اور 8ویں شاخ ہے رسول ہی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو آخری پیغمبر ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری رسول تسلیم کرنا اور آپ کی آخری نبوت پر ایمان لانا، یہ 8ویں شاخ ہے۔ عزیزان محترم، 8ویں شاخ جو ہے یہ ہمارے پاس ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ اس حوالے سے میں قرآن پاک کی آیات سے آپ حضرات کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس میں بے شمار آیات ہیں قرآن پاک میں۔ میں چند آیات آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو گزشتہ ایپیسوڈ میں سورہ صافات کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھیں، اور آج میں آپ حضرات کے سامنے سورہ حامیم سجدہ، یعنی صافات سے آگے ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے۔ آج ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ ہیں نا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، اس کے لیے میں نے آیات کو ترتیب دے رکھا ہے۔ تو پہلے میں نے صافات کی آیات بیان کی، آج آپ حضرات کے سامنے سورہ حامیم سجدہ پارہ 24 میں سے کچھ آیات پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، اور ان کا ترجمہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تو عزیزان محترم، سورہ حامیم سجدہ پارہ 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات فرماتی ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، اے بندو اسی کی قدرت کے نمونے۔ آیات کے میں نے نمونہ، آیت کے میں نے نمونہ، اور آیات اس کی جمع ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی قدرت کے نمونے ہیں۔ إِنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اے بندے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں کہ ایک وقت میں تو زمین کو خشک دیکھتا ہے، تو زمین کو دبی ہوئی دیکھتا ہے، خاشعاتن، دبی ہوئی، خشک دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کر دیتے ہیں، بارش برسا دیتے ہیں، عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ،
اللہ اکبر، پانی برسا دیتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی ہے، اہتزت وربت، تو وہ شاداب ہو جاتی ہے اور پھولنے لگتی ہے، وربت، اور پھولنے لگتی ہے۔ ان الذی احیاہا، ان الذی احیاہا، تو جس نے زمین کو زندہ کیا ہے، ان الذی، وہ ذات جس نے زمین کو زندہ کر دیا، مردہ زمین کو زندہ کر دیا، مردہ مٹی کو زندہ کر دیا، اللہ اکبر، ان اللہ الذی احیانا احیاہا، جس نے مردہ مٹی کو زندہ کر دیا، زمین کو مردہ کو زندہ کر دیا، زمین مردہ کو زندہ کر دیا، لمحیی الموتیٰ، لمحیی الموتیٰ، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ مردہ مٹی کو زندہ کر دیتا ہے تو وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ لمحیی الموتیٰ، وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اس کی قدرت حاوی ہے، پوری کائنات پر اس کی قدرت حاوی، تمام زمین و آسمان کی وسعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں، اس کے قبضہ قدرت میں، اس کی نگاہ حاوی ہے چاروں طرف، اس کی قدرت حاوی ہے چاروں طرف۔ عزیزان محترم، یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 39 24 پارہ میں سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس سے آگے سورہ قاف میں، اس سے اگلی سورہ قاف میں قرآن پاک نے فرمایا اَإِذَا مِتْنَا، کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اَإِذَا مِتْنَا، جب ہمیں موت آ جائے گی، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، اللہ اکبر، اَإِذَا مِتْنَا، جب ہمیں موت آ جائے گی، ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، رجم بعید، یہ بڑی دور کی بات ہے، ہمارا مراجعت کرنا، ہمارا دوبارہ زندہ ہونا، یہ بڑی دور کی بات ہے، ہاں جی، اور ہمارے پاس یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں یہ بات آتی کہ ہم دوبارہ زندہ کیسے ہو جائیں گے جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری مٹی بن جائیں گی اور ہم مر جائیں گے۔ اللہ اکبر، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، اللہ اکبر، قد علمنا، ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں کہ جتنا ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے، زمین کی مٹی ان کے جسموں کو کتنا کھا کھا کر کم کرتی جا رہی ہے، ہم جانتے ہیں، قد علمنا، ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض، کہ زمین کتنا ان کے جسموں کو کم کرتی جا رہی ہے، منہم، وعندنا کتاب حفیظ، اللہ اکبر، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے جس نے یہ تمام واقعات کی حفاظت کی ہوئی ہے، تمام واقعات کو محفوظ کر رکھا ہے، تمام واقعات کو لکھ رکھا ہے، لوح محفوظ ہمارے پاس، کتاب حفیظ ہمارے پاس ہے، اس میں تمام واقعات لکھے ہوئے کہ کون کب مرے گا اور کب وہ ہمارے پاس آئے گا اور کب اس نے ہمیں جواب دینا ہے اپنے اعمال کا، اپنے برے اعمال کا، اپنے اچھے اعمال کا صلہ کب پانا ہے، برے اعمال کا اس نے جواب کب پانا ہے ہم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب حفیظ میں یہ سب کچھ درج ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا۔ بل کذبوا، قرآن پاک آگے فرماتا ہے بل کذبوا بالحق، بل کذبوا بالحق، کہ جب ان کے پاس حق آ گیا تو پھر بھی اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا، لما جاءہم، جب ان کے پاس حق آ گیا تو اس کو انہوں نے جھوٹ سمجھا۔ فہم فی امر مریج، اللہ اکبر، فہم فی امر مریج، سو یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں، ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی یہ الجھن دور نہیں ہو رہی کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسا زندہ ہوں گے، دوبارہ کیا؟ ارے جس نے خشک مٹی کو زندہ کر دیا، جس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مردوں کو بھی زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ سورہ قاف آیت نمبر 3 تا 5 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، پارہ 26 میں سے۔ وما علینا الا البلاغ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔